ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، ایسا کوئی بیمار ہے سجاد سے ہٹ کر، رکھ دے جو بنا تیغ کے دربار الٹ کر۔ پہنا دے مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ، پہنا دے کہ مجھے کاش وہ زنجیر زمانہ، چلتی رہے مولا کے جو قدموں سے لپٹ کر۔ میں نام پہ عابد کے پہنتا ہوں جو بیڑی، میں نام پہ عابد کے جو پہنتا ہوں بیڑی، آزادیاں آ جاتی ہیں قدموں میں سمٹ کر۔ ہم پر تیری باتوں کا اثر ہوگا نواز، جا اور کسی بزم میں یہ ڈانٹ ڈپٹ کر۔ ایک کال شامل کریں گے ناظرین۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سرمین علی بھائی مخصوص ہیں جناب مخصوص ہیں سے صاحب، آپ جی کو آپ پرسہ کو پیش کرتے ہیں، فرمائیے۔ آپ کو محرم کا پرسہ پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی پیش اور کرتے آپ کو انہائی کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے اسلام کو اسی کی اپنی شکل میں محفوظ کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، دراصل یہ لڑائی 3 جہتوں میں لڑی گئی تھی۔ ایک تھی جنگ، دوسری تھی تشہیر، اور تیسری تبلیغ تھی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جنگ تو مولا حسین علیہ السلام نے لڑی اور اس کے لیے اپنے چھوٹے مجاہد تک کے لیے قربان کر دیا۔ پھر تشہیر رہ گئی، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سنبھالی، اور پھر تبلیغ اور اس کے علاوہ جو تعلیم تھی وہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ سلسلہ اٹھایا۔ مولا کے صبر، ان کی دعاؤں، ان کا جو کارنامے ہیں، یہ بذات خود ایک ایسی جہت میں جنگ تھی جو امام سجاد علیہ السلام نے لڑی ہے۔ اس کے لیے یہ بہت سب سے مشکل بھی تھی۔ میں تو آزم اس لحاظ سے نہیں کرتا ہوں کہ ان کا کیا جائے موازنہ کے، لیکن یہ بہت مشکل جنگ تھی۔ مولا نے جن حالات میں لڑی اس کے لیے ایک شہر نے بڑے سلسلے کو لیا ہے۔ میں اس کے 3 بند پڑھنا چاہوں گا جس میں وہ مولا کی اس جہت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جب عصر کو حسین نے سجدے میں سر رکھا، ایک زلزلے سے ہلنے لگا دشت کربلا، زینب نے آ کے سید سجاد سے کہا، بیٹا اٹھو اٹھو کہ قیامت ہوئی بپا، کیسی صدا فلک سے یہ اس آن آتی ہے، دیکھو تو کیا ہوا میری جان جاتی ہے۔ تو مولا کی حالت دیکھیے، بستر سے اٹھ کے خیمے کے در تک امام آئے، منظر کسی پسر کو نہ ایسا فلک دکھائے، نیزے پسر ہو باپ کا بیٹا کچھ کر نہ پائے، غش کھا کے مولا گل پڑے، ایک بار کہہ کے ہائے، ہر بیوری سج کو پیٹتی تھی، خاک اڑاتی تھی، آواز فاطمہ کے بھی رونے کیا تھا۔ کتنا مشکل تھا، کتنا مرض تھا۔ آخر میں کہتے ہیں، تاراجی خیام ہوئی لٹ چکے حرم، بچوں کمارے خوف کے آیا لبوں پدم، سر ننگ بیویاں تھیں اور اٹھتے نہ تھے قدم، خوف و حیا و شرم ہوئے آنکھ سب بہم، آنکھوں کو کھولا ابن شاہ تشنہ کام نے، سر ننگے ماؤں بہنوں کو دیکھا امام نے۔ ان کے لیے یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا کہ وہ کچھ کر نہ پائیں اور یہ دیکھیں، لیکن ان کی قربانیوں کا صدقہ آج جو ہم بڑے ترے دار مولوی اور فن خان قسم کے مسلمان کہلواتے ہیں اور بڑے فخر کرتے ہیں، اگر کربلا کے اس احسان کو یاد نہ رکھیں گے تو یہ ایک خریدنے اور بیچنے والی چیز نہیں، اسے اس سینس میں نہ لیا جائے، لیکن حضور کا فرمان اور اللہ کا یہ کہنا، اللہ کا حکم کہ میں اجر رسالت کچھ تم سے نہیں مانگتا ہوں، اللہ سالکم اجر الا المعدد البابا، تو اگر وہ معدت نہ رکھی جائے تو یہ سرقے کا اسلام ہوگا، یہ چوری کا اسلام ہوگا، اور جتنا عرصہ تک ان کے احسان کو یاد نہ رکھا جائے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اسلام کو صحیح طرح سمجھ سکے۔ ہم سے مراد وہ جو حق کے معدت ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معدت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں یہ سوچنے سمجھنے کی سمجھ بھی دے کہ ہم جس اسلام پہ آج نازاں ہیں، جس اسلام پہ آج کاربند ہیں، وہ کن محنتوں، کن مشقتوں، کن مصیبتوں، کن تکلیفوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور وہ لوگ پہنچانے والے کون تھے حضور کے بعد۔ آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت۔ ایک اور کال شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. پیر مولا علی مدد اشتیاق بٹ صاحب فرمائیے. جی موسی صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. پیر اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. محرم اور سفر کی تعزیت پیش کرتے ہیں مولانا زمانہ کی خدمت میں, آپ کی خدمت میں. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو شاہ صاحب نے کی ہے. پاک پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. موسی بھائی بس کاش کہ وہ شاہ صاحب کا وہی فکرہ کہ یہ مسلمان یہ کربلا کا احسان بھول گئے ہیں. آج جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں, جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہلائے جا رہے ہیں, جگہ جگہ دین کی اشاعت ہو رہی ہے, کاش کہ یہ وہ لوگ بی بی پاک کا وہ خطبہ, امام سجاد علیہ السلام کی وہ باتیں, وہ کلام وہ آج دنیا کو دے دیں تو یقین مانے کہ ہم کامیاب ہیں. ہم تو ہیں ہی کامیاب الحمدللہ, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. ٹھیک ہے ہماری غلطیاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ امام سجاد علیہ السلام کے جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا, کربلا کے واقعے کے بعد آپ منظر دیکھیں تو یقین مانیں کہ مسلمان تھر تھر کانپنے لگے کہ کیا ہوا. نبی کی بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیے گئے, جو قید و بند کی صحبتیں کی گئی, کوئی بات بھی جو ہے نا وہ انسان ہونے کے ناطے سوچیں. آج دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں دیکھ لیں موسی بھائی, میڈیا آ گیا ہے کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے سبق حاصل کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں. ہندو دیکھیں, کرسچن دیکھیں, سکھ دیکھیں, وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے سبق حاصل کر رہے ہیں. اگر کوئی رشتہ قائم ہے, جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ ماں بیٹی کا, بیٹے کا, ماں باپ کا, میاں بیوی کا, یہ سب رشتے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ظاہر کر کے دکھا دیے اور یزید کے خلاف اپنے سر قلم کروا دیے. تو بس عبدی صاحب کا بھی موسی بھائی میں شکر گزار ہوں کہ رات کو میں نے ان سے ایک دو باتیں پوچھی تھی, ماشاءاللہ انہوں نے بتا دی. اور الحمدللہ جس بھائی نے جو کہی تھی بات بس اسی کی طرف پاک پروردگار لوٹا دے. تو ہماری بہن کو بھی, جو ہماری بہن رات کو آئی تھی, بڑی لمبی گفتگو, پڑھی لکھی بہن ہے, تو میں نے بھی ان سے عرض کی تھی کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور شادی کا حساب لگا کے سالوں کا آپ اس کو جمع تفریق کر کے دیکھ لیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھی تو ہم مان جائیں گے. لیکن حساب لگا لیں, ٹھیک ہے, تحقیق ہے. پاک پروردگار آپ کو توفیق دے, ہمیں توفیق دے, اور اس دور میں ایمان کو مضبوط کرنے کی اور اپنے عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. پیر مولا علی مدد. بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی بیداری اسلامی پر, اور ہم نے کہا کہ ایک نقطہ جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں. کہ ہم نے کہا کہ بنی امیہ کے طاغوت نے, اس طاغیہ نے, جب اس سے کہا گیا کہ تم دربار میں بنی ہاشم کو مطلب اتنا قتل کرتے ہو, چھوڑ دو ان کی جان, کسی نے کہا, تو اس نے کہا کہ جب تک محمد رسول اللہ اذان میں باقی ہے وہ میری سینے میں سنگین کی طرح چبھتا ہے, میں کیسے چھوڑ دوں, کیسے ان کو چھوڑ دوں. تو فوراً میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ خدا نے بھی تو اس کا بندوبست کیا ہے, اس منصوبے کا. خدا اس منصوبے, اس نجس و ناپاک منصوبے کی رد میں جو خدا اپنا منصوبہ لایا ہے تاکہ مومنین کی تھوڑی فرحت کا بھی تو سامان ہو, ان کو بھی تو, ان کے بھی تو سینے میں کوئی ٹھنڈک پہنچے. تو مجھے فوراً وہ حدیث یاد آ گئی, ان قتل حسین حرارت فی القلوب المومنین لا تمرت ابدا. کہ قتل حسین مومنین کے سینوں میں بھڑکتی ہوئی ایسی آگ ہے, دہکتا ہوا ایسا انگارہ ہے, ایسا شعلہ ہے جس کی حرارت قیامت تک کبھی ختم نہ ہوگی. اگر تمہارے سینے میں نام محمد سے تکلیف ہو رہی ہے اور تم اس کو جو ہے وہ بعد میں شکلیں بدلتے ہو, نہیں کہہ پاتے تو یہ درود کے قائل نہیں رہے, سلام کے قائل نہیں رہے, روزہ چومنے کے قائل نہیں رہے, بتا دو کہ تمہارے سینے میں نام محمد سنگین کی نوک کی طرح چبھ رہا ہے, لبادہ اتار دو, منہ پہ نقاب اتار دو. کیوں کہتے ہو کہ ہمارے پاس رسول اللہ کا روزہ ہے پھر اس کو چومنے نہیں دیتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ناکام ہو گئے ان کے خلاف سامنے کھڑے ہونے سے تو پھر یہ کہا کہ جی درود پڑھنے کے قائل نہیں رہے, تو روزہ چومنے کے قائل نہیں رہے. خدا کا منصوبہ دیکھیں, عالی شان منصوبہ ہے اس کے رد میں, اس کی ضد میں. یہ قیامت تک کے لیے اس نے جو ہے حق شناس لوگوں کو جو خلق کیا ہے, ان کے سینوں میں قتل حسین سے پیدا ہونے والی حرارت کو قیامت تک برطرف نہیں کرے گا, نہیں ختم کرے گا, اور وہ اس حرارت کی بنا پر وہ تم سے نبرد آزما رہیں گے زندگی بھر. اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم.
جب ہی کہا جاتا ہے نا ابد واللہ یزارا ما ننسى حسینہ، یعنی کبھی نہیں بھولیں گے ہم، کبھی نہیں امام حسین السلام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا گیا. پروپیگنڈے کے جی خود بلایا ہے، مارا ہے، روتے ہیں. ابھی جب عراق کے اوپر حملہ ہوا، دہشت گرد تم نے بھیجے اتنے سارے، تو رضاکار فورس کون تھی؟ کون لوگ تھے؟ کیا وہ مومنین نہیں تھے؟ وہ صالحین نہیں تھے؟ وہ کربلا کے باسی نہیں تھے؟ وہ کوفے اور بغداد سے نہیں آئے تھے؟ وہ نجف کے علماء نہیں تھے؟ کون تھے وہ؟ تمہارے پاس بینر ٹاؤن سے گئے تھے کیا کربلا کو دفاع کرنے کے لیے؟ جامع فاروقیہ سے بھیجے تھے تم نے؟ بتاؤ نا، کیا وہ سپہ سالار کے لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ وہ نجف کے علماء تھے، مومنین تھے، وہ صالحین تھے جنہوں نے رضاکار فورس کی شکل میں آگے بڑھ کے ان کو غضبناک سزا دی ہے. کون تھے؟ کب تک دھوکہ دے گی بنو امیہ؟ سادہ لوگ، مسلمان جو سادہ لوگ ہیں وہ نکل آئیں، آنکھیں کھولیں بنو امیہ سے، منہ پھیریں، آئیں آل محمد کی طرف، دیکھیں دین الہی نے ان کے لیے کیا منصوبہ رکھا ہے، کس قدر ان کو خدا جو ہے وہ نہج کے اوپر لے کے جانا چاہتا ہے، بلندیوں پہ اس کو ایک الہی انسان بنانا چاہتا ہے. کہاں بنو امیہ کے ٹکڑے چبا رہے ہو؟ یہ 4 دن کی زندگی پھر ابدی اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالے جاؤ گے. یہ پروگرامز، یہ تمام چیزیں انہی لیے کی جاتی ہیں. ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوشش کرتے ہیں کہ بیداری کا کچھ سبب پیدا ہو. اب کم از کم خدا کے سامنے ہم تو بری ذمہ ہیں کہ مولا ہم نے اپنی زندگی میں آپ کی حمایت کی اور طاغوت کو بالکل نہیں بخشا ہے. بے شک، اور یہ اپنی اپنی جگہ پہ سب لوگ یہ کوششیں کر سکتے ہیں. مسئولیت ہے اور بالکل اپنے دلوں کو اور دماغوں کو روشن اور وسیع کیجئے تاکہ اندر جو ہے وہ ایمان کی اور حق کی جو ہے روشنی داخل ہو سکے. ایک کال کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین آپ سے میں اجازت چاہوں گی. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو خدا تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو، اگر وہ یہ تصور کرے کہ کسی کو اسی سے بہتر الہی ہدیہ عطا کیا گیا ہے، حقیقت میں اس نے عظیم کو پست اور پست کو عظیم سمجھا ہے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہماری کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.